کمیونیکیشنز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کیونکہ وہ اس کا ریگولیٹر ہے۔ اب یہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے بعد ایک بڑی خوفناک کیمپین شروع کی گئی کہ ڈیفرنٹ ڈی آر اوز کی تصاویر لگا کر، ان کی فیملیز کی تصاویر لگا کر، ان کے بچوں کی تصاویر لگا کر ہیٹ انسائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہو جائے، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے 9 مئی سے قبل کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنے اس انتشاری رویے سے بالکل باز نہیں آ رہے۔ 9 مئی کو ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ تاریخ دن تھا، جس دن افواج پاکستان کے خلاف ایک اسی طرح کی ہیٹ کیمپین چلا کر، ایک متواتر ہیٹ کیمپین چلا کر، بلا جواز ہیٹ کیمپین چلا کر، اس کے بعد ان لوگوں کو انسائٹ کیا گیا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو ایک وائلنٹ موب میں کنورٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کے گھروں پر حملے کروائے گئے، اس کے بعد پھر ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کروائے گئے، اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی ایک ایسی چیز آپ نے دیکھا، ایئر بیسز پر حملے، بینک جلائے گئے، ایمبولینسز جلائے گئے۔ تو یہ 9 مئی کا ایک بالکل ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پر ہیٹ انسائٹ کر کے، کوئی ایویڈنس کے بغیر۔ اب جب یہ دیکھیں ہوتا کیسے ہے کہ جو ایک اسٹیٹ کا امپلائی ہے، جو اسٹیٹ مشینری، یہ اس کا اسٹیل فریم ورک ہوتا ہے اسٹیٹ کا، جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، آپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کی لائف کے ساتھ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے کچھ کارکنان وہ ان کے پیچھے باہر نکلیں، ان کو روکیں، ان کے دفاتر پر حملے کریں، ان کے گھروں پر حملے کریں، آپ یہ انسائٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ میں اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، میں ان کو یہ متنبع کر رہا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پری ایمپٹ کریں۔ اگر آپ نے یہ پری ایمپٹ نہیں کیا، یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آفیسرز جن کی الیجینس کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، ایک انوائلیبل الیجینس ہے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل 5 کہ اگر جو پاکستان کا ہر شہری اس کی ریاست کے ساتھ وفاداری مکمل طور پہ غیر مشروط ہوگی، وہ کسی سیاسی جماعت، گروہ، کسی انتشاری فرقے یا فتنے کے گروپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسٹیٹ کے امپلائیز ہیں، جو اسٹیٹ کا ریاست کا اسٹیل فریم ورک ہے، ان لوگوں کو تھریٹ کر دیں، ان لوگوں کو ان کی سیفٹی کے متعلق تھریٹ کر دیں، ان کی لائف کے متعلق تھریٹ کر دیں، اور وہاں پر جا کر یہ ان کے متعلق اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کریں۔ میں حکومت وقت سے، جو ابھی نگران گورنمنٹس بیٹھی ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ کر رہے ہیں، واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انسائٹمنٹ ہے اس کا کانسیکوینس نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے دین وی آر لیونگ ان کوکوز لینڈ۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے، اور پھر پریسیڈنٹ ہے، ایک شخص کے کردار کے متعلق آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے ایک معاملہ جو کیا وہ کیسے کیا۔ اور یہ کوئی دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر سکتا ہوں۔ یہ آپ پابلو ایسکوبار، یہ ایک بڑا فیمس کریکٹر ہے، نٹوریس کریکٹر ہے، رادر فیمس، میں نے غلط ورڈ کہہ دیا۔ اس نے جب اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی تھی تھرو ہز اون کارٹل، تھرو ہز منی، مہم، مافیا، اسی طرح کا کردار تحریک انصاف کا ہے، کچھ فرق نہیں ہے اسے۔ اس کے پیچھے بھی فالوورز تھے، اس کے پیچھے بھی فالوورز ہیں۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ گورنمنٹ آفیشلز کی تصاویر لگا کر، یہ کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، یہ کسی بڑے پولیٹیکل قداور، کسی آئیڈیالوجی پر بیسڈ لیڈرشپ کو یہ بالکل فالو نہیں کر رہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ہراس کر رہے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کو ہراس کر رہے ہیں۔ ان کا کنڈکٹ کیا رہا ہے؟ 9 مئی کو ایک ایسی بنیاد پر، اب کیسے تھا کہ اگر آپ کے سامنے کورٹ سے کنوکشن آ رہی ہیں، ہمیں یہی درس دیا جاتا رہا آج تک کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو جب عدالت نے ہمارے خلاف فیصلے دیے تھے اور کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، عدالت کی کنوکشن کو بنیاد بنا کر 7 to 11 آپ کے وہ لوگ جو آپ کے وہ اس ایجنڈا کو پرسو کرتے تھے، وہ آ کر ان سے ہم بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، وہ کہتے تھے جی کورٹ کی کنوکشن ہے۔ ہم کہتے تھے کورٹ کی کنوکشن میں وہ اس طریقے سے نہیں ہوا، ایک لمبی بحث ہے، اس میں جا کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن جس طریقے سے وہ پابلو ایسکوبار کا وہ مافیا جو تھا، وہ کرتا تھا تصاویر لگا کر گورنمنٹ آفیشلز کو، اگر
इंच का फर्क हो इनकी इस कैंपेन में उस कैंपेन के साथ, आप उसकी पूरी मुमासलत ढूंढ सकते हैं। ये ड्राइव करते हैं अपने आप को, कैसे ये ड्राइव करते हैं, इनके कौन लोग आइडियल्स हैं, किन के किए कामों को ये फॉलो करते। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट की है कि ड्रग माफियाज के, कार्टेल्स के किए गए तरीक़ेकार को ये इख्तियार करते हैं। दूसरी जो मैं आपसे बात कहने लगा हूँ, देखें मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स, विदाउट द फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी एक लम्हे की मैं आपके सामने इस बात पर मुझे कहने में आर नहीं है। ये जो इस वक्त इनकी पोजीशन है, मैंने आपको कहा कि 9 मई का वाक़या आप देखें ज़रा, उसकी मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका एक ट्रेल देता हूँ। 9 मई से पहले क्या हो रहा था? 9 मई से पहले इमरान के ख़िलाफ़ वारंट्स आ रहे थे। वो वारंट्स एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे थे। वो वारंट्स लेकर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनकी रेजिडेंसेस पर जाते थे तो वहाँ पर जत्थे बिठा दिए थे, जिनके कंधों पर लाठियाँ थीं, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब थे। जब वो लोग कोर्ट सर्वर्स वो वारंट्स एग्जीक्यूट ना कर सके, पुलिस की मदद ली गई। पुलिस की मदद लेकर जब वहाँ तक पहुँचे तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर बलवा किया और वो क्यूमुलेट हुई बाद में सिचुएशन। जब इसकी अरेस्ट हो गई, अरेस्ट के बाद वो सिचुएशन ऐसे क्यूमुलेट हुई कि वो बाकायदा तौर पर पूरी स्टेट की जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसके खिलाफ हमले की सूरत में। आप देखें, अब बताएं कि किन लोगों को छोड़ा उन्होंने। लाहौर में, पेशावर में, कराची में, भावलपुर में, सरगोदा में, मर्दान में, टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। सो दे हैव अ हिस्ट्री। इनके हमारे पास ये मानने को, यकीन करने को, इस बात की तस्दीक करने को हमारे पास सबूत और शाहिद है कि इनके पास तारीख है ऐसा काम करने की। और आज फिर दोबारा से इन्होंने उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर हेट इंसाइट करना शुरू कर दिया अपने सोशल मीडिया ट्रोलर्स के साथ, और ये बाहर से कैंपेन चलाई जा रही है। मैं स्टेट मशीनरी से ये दरख्वास्त करूंगा आज के केयर टेकर से कि आप जिस तरीके से कल रात से ये पूरी सूरत हाल शुरू हुई है, इस सूरत हाल को अगर आपने प्रीएम्प्ट ना किया, कंट्रोल ना किया, वो जो लोग इनके अकाउंट्स को बाहर से बैठ के चला रहे हैं, अगर उनके अजीज़ो अकारब यहाँ पर जो ट्रोलर्स बन के उसको, उस हेट स्पीच को, उस हेट इंसाइटमेंट और जो पूरी की पूरी नफरत पर मबनी, झूठ पर मबनी, बगैर शवाहिद के, अब कल आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स जो हैं वो सरापा एहतजाज है। वो सवाल उठा रही हैं कि एक कमिश्नर जिनका कोई तल्लुक नहीं है, जो नॉन पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बिला जवाज इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी उनके ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो सब आपने कल सुने, और उसका जो कल उन्होंने अपनी एक ब्रीफ सी मीडिया इंटरेक्शन में जो जवाब दिया, वो उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया, वाइजली दिया कि सबूत क्या है, किस बुनियाद पर ये बात करें। अगर इस शख्स के पास जिसने कल ये बात की थी कोई एक सबूत होता तो जो इस हद तक ब्लेटेंट हो गया था, तो वो कोई एविडेंस प्रोवाइड करता, वो कोई जिक्र करता कि फ्ला सच एंड सच। जेनेरिक एलिगेशंस नहीं होते। आप जेनेरिक एलिगेशंस लगाकर कभी कोई मुकदमा, कभी कोई बात, कभी कोई ऐसा फैक्ट नरेट नहीं कर सकते। कभी कोई आप, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि जिसमें आपने कह दिया और विदाउट एविडेंस आपने बात कर दी तो उसके, ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है। ये 9 मई पार्ट 2 है। ये इस मुल्क के खिलाफ भरपूर तरीके के साथ जो आग लगाने का मंसूबा इन्होंने किया हुआ है, ये उसी की एक कड़ी है और ये रुक नहीं रही। इसमें आप गवाह रहे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अवाम पाकिस्तान से मुखातिब हूं। इसने पाकिस्तान की सियासत पर हमला किया। किस लिए किया? कि ये लोग अवाम की भलाई का काम करते हैं, ये सी पैक्स करते हैं, ये पाकिस्तान में 43 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, ये गवादर के पोर्ट्स बना रहे हैं, ये गरीब आदमी की तरफ सब्सिडीज़ का रुख मोड़ते हैं, वसाइल का रुख मोड़ते हैं। इसने अपनी एलीट के साथ इसको दोबारा कैप्चर करना था। ये हमलावर हुआ पाकिस्तान की सियासत पर। इसने पार्लियामेंट को मतरूक किया। इसने पार्लियामेंट पे अपने मुराद सईदों से, अपने ये वो अली जैदियों से और बेशुमार इस किस्म के करैक्टर्स जिनका कोई तल्लुक ही नहीं था माँ सिवाय गाली देने के, हंगामा आराई करने के, पार्लियामेंट को रिडंडेंट, जो जगह अहले हलो अक्द होती है, जिसने दलील से, तकरीर से, बहस से, कानून से
ملک کو چلانا ہے, اس جگہ کو انہوں نے اکھاڑا بنایا, اکھاڑا بنا کر پارلیمنٹ کو متروک کیا. دوسری سازش ان کی سیاست کے بعد پارلیمنٹ کے اوپر تھی. تیسرا حملہ انہوں نے پاکستان کی عدالت پر کیا. وہ ثاقب نثار کے جو پیچھے بٹھائے بندے تھے, وہ 5 جج, 27 مقدمے, اور 27 کے 27 مقدمے انہی 5 ججوں پر. پاکستان کی تاریخ نے پہلی بار یہ منقسم بینچ دیکھا جو آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے, جو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے, اور انہوں نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہی 5 جج, اور پھر وہ بندیالی کوٹ کے جو تھے, پارڈن مائی لینگویج, میں جذبات میں کہہ گیا, عمر تا بندیال صاحب کی کوٹ کے جو وہ تھے, جو فیصلے تھے وہ بیل آرڈرز پیکج کی صورت میں ملتے رہے. وہ جو ری رائٹ کیا جاتا رہا کانسٹیٹیوشن ٹو فیور عمران's پارٹی, وہ کسی کو بھول تو نہیں گیا. وہ حملہ پاکستان کے عدالتی انصاف کے نظام کے اوپر تھا, وہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا. اچھی خاصی گرو کرتی اکانومی تھی, جو دنیا میں انڈر 20 کی اکانومیز کے اندر کنسیڈر کی جانے لگ پڑی تھی. 24 نمبر پہ آ رہے تھے, رائٹ ٹریک پہ تھے, بہتر صورتحال تھی. اس کو بالکل برباد کر کے معیشت کو 48ویں نمبر سے بھی نیچے پھینک دی. پھر کرپشن کا آپ دیکھیں, جو ایمنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے, اس کے نمبرز میں کتنا نیچے لا کر پھینک دیا. پھر پاکستان کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی ایک حملہ تھا کہ اس کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا جائے. پھر 9 مئی کو عساکر پاکستان پر حملہ تھا. اب اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے, اس سے لوگوں کا ایمان اٹھا دو. انتخابی نتائج کو تسلیم مت کرو, ان کو تسلیم نہ کرتے ہوئے تشدد کا راستہ اختیار کرو. اور تشدد کا راستہ پہلی بار اختیار نہیں کریں گے. تشدد کا راستہ یہ بارہا 14 اگست 2014 سے پرتشدد واقعات کی ایک تفصیل ہے. آگ لگانے کی, گھراؤ جلاؤ کرنے کی, میٹروز کو جلانے کی, اسلام آباد کے بلو ایریا کی گرین بیلٹس کو جلانے کی, بسز کو جلانے کی, ایک لانگ لسٹ آف دیز ہیٹ بیسڈ وائلنس ایکٹس. یہ پرتشدد واقعات کی ایک لمبی تفصیل ہے جو ایکیومولیٹ ہوئے تھے 9 مئی پہ. اب یہ حملہ ان کا سول سٹرکچر پر ہے, یہ حملہ ان کا ریاست کے اس فریم سٹیل پر ہے, یہ حملہ ان کا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 پر ہے. دے آر انڈینجرنگ دا لائیوز آف پی ٹی آئی. کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولرز ہیں, جو ہیٹ کو بڑھوتی دے رہے ہیں, جو نفرت پر مبنی مواد کو بیچ رہے ہیں, ان لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں آج کی گورنمنٹ سے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان پر بیسڈ ان لوگوں کی سرکوبی کریں, ان کو روکیں, ان کو پری ایمپٹ کریں. گورنمنٹ کا کام آفٹر کرائم پولیسنگ نہیں ہے صرف, گورنمنٹ کا کام لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کرنا بھی ہے. آپ اگر انشور نہیں کر سکیں گے تو یہ فیلئر آپ کے ہاتھ پر ہوگا. یہ سیاسی نہیں ہے, یہ بلوائی ہیں, ان کو روکیں. بلوائی جتھا بند ہو رہے ہیں, یہ حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو بیفور ہینڈ بتا رہا ہوں, اور ان کے حملوں کی ہمارے پاس تصدیق ہے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اس طریقہ واردات کے مطابق دنیا آج ہم جانتے ہیں کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ساتھ چلتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا, انہوں نے اس کے ساتھ اپنی گورننس بہتر کی, انہوں نے دنیا میں اپنے کاروبار بہتر کیے, بینکاری کے نظام چلائے, تعلیم کو بہتر کیا. انہی آئی ٹی کے پلیٹ فارمز کے ساتھ انہوں نے ترقی کی. لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ ٹولہ مسلط ہوا ہے, انہوں نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے. اس صلاحیت کو بیرونی آقاؤں کے پیسوں کے ساتھ انہوں نے بڑھوتی دی ہے. وہ میں پہلے اس کو نہیں مانتا تھا بات, وہ 5th جنریشن وارفیئر والی بات کو میں تسلیم نہیں کرتا تھا. لیکن اس کو ایک راہزن رہنما کے لبادے میں ڈال کر, اس کے ہاتھ میں وہ ٹول دے کر, جس کے آپریٹرز سارے باہر بیٹھے ہیں, پاکستان کے ریاستی سٹرکچر پر دوسرا 9 مئی جیسا حملہ ہونے جا رہا ہے. ویک اپ مسٹر پرائم منسٹر, آپ دیکھ رہے ہیں. ویک اپ مسٹر چیف منسٹر پنجاب, آپ دیکھ رہے ہیں. آج گورنمنٹ آپ کے پاس ہے. اگر آپ نے ان کو پری ایمپٹ نہ کیا, آفٹر ورڈ پولیسنگ آپ کی کیا ہوگی؟ میں آپ کو آج متنبہ کر رہا ہوں, ان کو روکیں. اگر آپ نہ روک